اسلام میں دنیاوی کامیابی کے ساتھ ساتھ ذہنی سکون اور روحانی پاکیزگی پر بہت زور دیا گیا ہے۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو باہر سے نظر نہیں آتے مگر وہ انسان کی نیکیوں کو اندر ہی اندر ختم کر دیتے ہیں۔ انہی میں سے ایک ایسی برائی ہے جو دوسروں کی نعمت دیکھ کر دل میں جلن پیدا کرتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اس حدیث میں حسد کی شدت کو بیان کیا گیا ہے۔ حسد کا مطلب ہے کسی کی نعمت دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ اس سے وہ نعمت چھن جائے اور مجھے مل جائے۔ یہ بیماری انسان کی ساری عبادت اور نیکیوں کا ثواب ضائع کر دیتی ہے، کیونکہ حاسد یعنی حسد کرنے والا دراصل اللہ کے فیصلے پر اعتراض کر رہا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابھی تمہارے سامنے ایک جنتی شخص آئے گا۔ کچھ دیر بعد ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ اگلے 2 دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا اور وہی صحابی آئے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ ان کے پیچھے گئے تاکہ دیکھ سکے کہ وہ ایسی کیا خاص عبادت کرتے ہیں۔ 3 دن ان کے گھر رہنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ وہ کوئی بہت زیادہ نفل عبادت تو نہیں کرتے۔ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، میں جب رات کو سوتا ہوں تو میرے دل میں کسی بھی مسلمان بھائی کے لیے کوئی کینہ یا دشمنی نہیں ہوتی اور نہ ہی میں کسی کی نعمت پر حسد کرتا ہوں۔ ان انصاری صحابی رضی اللہ عنہ کو جنت کی بشارت کسی لمبی عبادت کی وجہ سے نہیں بلکہ دل کی پاکیزگی اور حسد سے پاکی کی وجہ سے ملی تھی۔ دوسروں کی خوشی میں خوش ہونا ہی اصل ایمان ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتی ہے کہ حسد انسان کو بے سکون کر دیتا ہے۔ جب ہم دوسروں کی ترقی دیکھ کر جلنے کے بجائے ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ ہمارے لیے بھی راستے کھول دیتا ہے۔ دل کو صاف رکھنا ہی جنت کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو نفاق سے، ہمارے عمل کو دکھاوے سے اور ہماری زبان کو جھوٹ سے پاک فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔